وہ سیدھا توکی کے قدموں میں جا گرا۔ شرم سے ڈوب مرو اور اس ذات پر ہاتھ اٹھاتے ہو ذلیل انسان، فوراً اس کے پیر چھو کر معافی مانگو۔ میں نے گھرا کر کہا تو توکی نے میری منت کر ڈالی، پلیز اسے چھوڑ دو، یہ ہمارے چھوٹے باس ہیں۔ بھاڑ میں گیا چھوٹا باس، اسے تمیز نہیں ایک عورت سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا۔ سیڈی مارے تیش کے بندہ آتا ہوا اٹھنے لگا تو اسی اسنا میں دو تگڑے بیل جیسے آدمی ملازموں کے مجمع کو چیرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ سیڈی انہیں دیکھتے ہی چلایا، رائل فلپس، اس حرام زادے کی ہڈیاں توڑ ڈالو۔ سیڈی کے منہ سے گالی سن کر میرے دماغ کا جیسے فیوز اڑ گیا اور میں ان دونوں بیل جیسے غنڈوں کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ سیڈی پر پل پڑا۔ اسی وقت وہ دونوں بیل میری جانب جست بھر چکے تھے۔ وہ دونوں بیک وقت مجھے رگیدتے ہوئے زمین پر گرے، لیکن میں بھی غافل نہیں تھا۔ بسرات سنبھالا لیتے ہی میں نے ایک کے سینے پر زوردار مکہ جڑا، وہ اوک کی کرہا ناک آواز سے کئی فٹ دور جا پڑا۔ دوسرا بیل مجھے اپنے ہاتھ کے ہتھوڑے جیسا پنچ مارنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کا پنچ روکا اور اس کے ناف کے نیچے نازک مقام پر ٹانگ اس زور سے رسید کر ڈالی کہ وہ بھیانک آواز سے ڈکراتا ہوا دور جا گرا۔ دیگر سرکس کے ملازمین، جن میں جوان لڑکیاں اور مرد بھی تھے، بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ کھیل دیکھ رہے تھے۔ دوسروں کو تماشا دکھانے والے اب خود لطف اندوز ہو رہے تھے۔ توکی مجھے روکتی رہ گئی، لیکن میں نے سیڈی کی گردن ناپ لی اور کھڑا کر دیا۔ تو اب مجھ سے خاصا خوفزدہ نظر آنے لگا۔ چل، اس کے قدموں کو چھو کر معافی مانگ ورنہ تیرا بہت برا حشر کروں گا، میں بپھر کر بولا۔ سیڈی تو ہن کر ہن توکی کی جانب بڑھا اور اس کے قدم چھو کر سوری کہا۔ مجمع میں تالیوں کا شور ابھرا، وہ بھی شاید مینیجر سیڈی سے تنگ تھے۔ اس کے دونوں بدماش زمین پر پڑے بری طرح کرا رہے تھے۔ توکی چلی گئی، مجمع بھی آہستہ آہستہ چٹنے لگا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، سیڈی نے مجھے دھمکی دی۔ میں نے پھر اسے خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے اس کی جانب ایک قدم بڑھایا تو وہ بدک کر ڈرا اور تیز تیز قدموں سے اپنی چھلداری کی جانب بڑھ گیا۔ میں تھوڑی دیر تک آس پاس گھومتا رہا، اس کے بعد واپس اپنی چھلداری میں آ گیا۔ ذرا دیر بعد ہی توکی آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ تم نے میری خاطر اس رذیل آدمی کی دشمنی کیوں مول لی؟ وہ ہراساں لہجے میں مجھ سے بولی۔ تم نہیں جانتے یہ کس قدر بغضی اور رذیل آدمی ہے۔ مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مرد میری آنکھوں کے سامنے کسی عورت ذات کی اس طرح توہین کرے، خواہ کوئی بھی عورت ہو۔ مرد کا عورت پر ہاتھ اٹھانا انتہا درجے کی بزدلی ہے، میں نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا۔ اور سنو توکی، میں آخر میں اسے مخاطب کر کے بولا، تم اپنے اوپر میرے کسی قسم کے احسان کا بوجھ مت سمجھنا۔ وہ گڑیا سی صورت لیے مجھے حیرت زدہ نگاہوں سے تکتی رہ گئی اور میں واپس اپنی چھلداری میں آ گیا۔ اس بدمزگی پر میرا دل بے چینی سی محسوس کرنے لگا تھا، ساتھ ہی تشویش بھی ہوئی۔ میری یہاں موجودگی بہرحال خلاف قانون تھی۔ میرے پاس پاسپورٹ تھا مگر ویزا نہیں۔ اگر اس رذیل سیڈی نے پولیس کو مطلع کر دیا تو میرا معاملہ بگڑ سکتا تھا، لیکن مجھے امید بھی تھی کہ سیڈی ایسی جرت ماریا کو پہلے سے مطلع کیے بغیر کبھی نہیں کر سکتا۔ اس ادعار غیر میں ان کی اپنی کمپنی کی پوزیشن خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا، پھر بھی مجھے محتاط رہنا تھا۔ زیادہ خوش فہمی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ پر خیالات سے چونکا۔ دیکھا وہ توکی تھی، اس کے چہرے پر گہری تفکیر کے ساحل لرزاں تھے۔ قریب آتے ہی مجھ سے بولی، سیڈی تمہارے خلاف پولیس کو رپورٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کسی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پہلے یہ معاملہ مادام ماریا کے علم میں لایا جائے، تب وہ باز آیا۔ وہ بے حد بپھرا ہوا ہے اور تم پر بری طرح خار کھائے بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، ماریا آ جائے تو دیکھ لیں گے، میں نے کہا۔ مطلع کرنے کا شکریہ، مادام سے تمہارے تعلقات اچھے ہیں، وہ بولی۔ مجھے یقین ہے فیصلہ تمہارے حق ہی میں ہوگا، مگر بات تعلقات کی نہیں ہے توکی، میں نے اس کی بات کاٹی۔ غلطی سیڈی نے کی تھی، ماریا وہی فیصلہ کرے گی جو حق بات ہوگی۔ تم آگے کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ سیڈی سے بچ کر رہنا، وہ بہت سازشی ذہنیت کا مالک اور منتقم المزاج آدمی ہے، اور اس کی بیوی سنتھیانا اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ توکی تشویش زدہ لہجے میں بولی، میں ویسے اس کی پل پل کی خبر رکھوں گی۔ تمہارا شکریہ، لیکن تم سے وہ کس بات پر الجھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بہت معمولی سی بات تھی، وہ جواب میں بتانے لگی، لیکن اسے اس بات پر غصہ تھا کہ تمہاری اتنی خاطرداری کیوں کی جا رہی تھی۔ وہ پہلے بغا پر بھی برہم ہوا تھا، مگر بغا نے الٹا اسے ہی آنکھیں دکھا دی۔ پھر سیڈی میری کلاس لینے لگا۔ میرے ہونٹوں سے نکلا۔ بغا وہی کینیائی ملازم تھا جس کے ساتھ سب سے پہلے میرا سامنا ہوا تھا۔ اسی نے مجھے جگایا تھا اور نئے کپڑے دیے تھے۔ مجھے سیڈی کی بزدلی پر غصہ آیا جو بغا کے سامنے تو اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکا اور توکی کے پیچھے پڑ گیا۔ توکی میرے قریب آ گئی، بہت قریب۔ اس کی ستارہ جیسی پرکشش آنکھوں میں میرے لیے احسان مندی اور اپنائیت تھی۔ وہ بولی، دیوان، تم ایک اچھے انسان ہو، بہت اچھے انسان، لیکن سچی بات یہی ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے فکر و تشویش ہونے لگی ہے۔
कहीं मेरी वजह से तुम किसी नुकसान से दो चार न हो जाओ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। कहते हुए उसने अपनी आंखें ही नहीं चेहरा भी झुका लिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी नर्मो नाजुक ठोड़ी को एक हाथ से छुआ और चेहरा उठाया तो अश्कबार हो रहा था। तभी मैंने कहा, तो कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूँ। बस तुम मेरे लिए इतना कर लेना कि अपनी हिफाजत को मद्देनिगाह रखते हुए सैडी और संथियाना की खबरगिरी करती रहो, ये मेरे लिए बहुत होगा। मैं तो तुम्हारी खातिर जान। जज्बात तले वो कुछ कहते कहते रह गई, लेकिन बाज अधूरी बातों का मतलब बहुत कुछ समझने का इशारा दे देता है। मैंने भी उसका इशारा समझ लिया और मुस्कुराकर उसके दोनों नाजुक अंदाम शानों पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, मुझे अंदाजा है तो कि तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकती हो, मगर प्लीज मेरी खातिर खुद को किसी भी खतरे में मत डालना, ये मेरे लिए तकलीफ दे अमर होगा। उसने फौरन अपना नाजुक हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और होली से अपना फूल जैसा लतीफ गाल भी, यही नहीं बल्कि अपने गुलाब पंखड़ी जैसे होंठों से मेरा हाथ भी चूम लिया। उसके हाथ और होंठ की नजाकत और लताफत को महसूस करते हुए मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ उसके शाने से हटा लिया। इसी वक्त बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज उभरी। हम दोनों चौंक पड़े। मैं और तो की बैक वक्त खिड़की की तरफ बढ़े। ओह, मादाम मारिया आ गई, वो बोली। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना प्लीज, मुझसे कहती हुई जल्दी से बाहर निकल गई। मैं अंदर ही बैठा रहा। खिड़की से देखा गाड़ी से मारिया और चिंटू उतर रहे थे। बाद में संथियाना भी नमूदार हुई। चंद मुलाजिम इनकी जानिब बढ़े। वो मारिया को कुछ बताने के अंदाज में मेरी छुलदारी की जानिब अपने हाथों के इशारे कर करके कुछ कहने लगी। इसी असना में एक दूसरी छुलदारी से सैडी भी बरामद हुआ। शायद उसे भी किसी ने मारिया की आमद की इत्तला दे दी थी। वो भी मारिया को उसी तरफ इशारे कर करके जोश गायज तले कुछ बताता रहा। मुझे अंदाजा हो चला था कि मौजू सुखद मैं ही हो सकता था। मैं आराम से अंदर ही बैठा रहा, बल्कि जरा देर बाद उठकर किचन में आ गया और अपने लिए कॉफी तैयार करने लगा। इतने में मारिया हैरानों परेशान सा चेहरा लिए अंदर दाखिल हुई। इसके हमरा चिंटू, संथियाना और सैडी भी थे। एक और शख्स भी था, वो कोई मुलाजिम था। मैंने देखा संथियाना का चेहरा मारी तैश के लाल भभूका हो रहा था। तुमने जुर्रत कैसे की मेरे शोहर पर हाथ उठाने की? संथियाना ने मेरे करीब आकर नहायत बिप्रे लहजे में कहा। मैंने सिर्फ एक निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा और बिकाफी के बर्तन में पानी डालने लगा। इसी असना में बोगा और तोके भी अंदर दाखिल हुए। इनके साथ भी एक मुलाजिम था। ठेके ठेसी संथियाना। अचानक मुझे उसे बुरी तरह टोकती हुई मारिया की आवाज सुनाई थी। पहले मुझे बात करने दो, क्या मामला क्या है? दीवान तुम्हारा सैडी से क्यों झगड़ा हुआ था और तुमने इसके साथ रॉयल और फिलिप्स को भी बुरी तरह पेट डाला? मैं पानी स्टोव पर चढ़ाने के बाद इनकी तरफ घुमा और मारिया को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी तक इसकी वजह मालूम नहीं हुई? मारिया चुप सी होगी, फिर सैडी से बोली, तुमने तोकी के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा था? उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। सैडी बोला। मैनेजर साहब झूठ बोल रहे हैं मादाम। तोकी ने फौरन अपने दिफा में कहा, ये मुझे मिस्टर दीवान की खिदमतदारी करने पर मना कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि मादाम का हुक्म है ये। कहने लगी, अब ये मेरा हुक्म है। मैंने जवाब दिया, आप मादाम से बात कर लें। झूठ बोल रही है ये कुतिया, सैडी गुस्से से चिल्लाया। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर सैडी। मारिया ने सैडी को बुरी तरह झिड़क दिया। मुझे अंदाजा हो रहा है कि क्या हुआ होगा। तोकी सही कह रही है मादाम। बोका भी दरमियान में तोकी की हमायत में बोला, क्योंकि सबसे पहले मिस्टर सैडी ने मुझसे भी यही कहा था और मैंने इनकार कर डाला था, ये कहते हुए कि ये मादाम का हुक्म है। मादाम मारिया, क्या मेरी और मेरे शौहर सैडी की इतने अरसे की खिदमतों का यही सिला दे रही हैं कि आज 2% के लोगों और एक अजनबी के सामने हमसे ऐसा बर्ताव कर रही हैं? मिस्टर हेनरी क्लार्क ने तो कभी हमसे ऐसा सलूक रवा नहीं रखा था। संथियाना ने तल्ख लहजे में मारिया से कहा, तो मारिया ने भी उससे जवाब में तंजिया काट से कहा, पापा का फिर यह असूल भी आप लोगों को याद होगा कि हमारी इस छोटी सी दुनिया में कोई भी मसला हो तो कोई फर्द या मेंबर आपस में उलझने के बजाय उसे फौरन मेरे सामने डिस्कस किया जाए। मिस्टर सैडी, कहते हुए मारिया ने उसके शौहर को मुखातिब किया, क्या तुम यह असूल भूल गए थे? संथियाना ने कुछ कहना चाहा, मगर सैडी ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोक दिया और मारिया से कहा, मादाम, हमें बहरहाल इस तल्ख हकीकत का अंदाजा नहीं था कि मिस्टर हेनरी क्लार्क के इस जहां से गुजरते ही आपके लिए हम नहीं बल्कि एक अजनबी सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मामला खत्म करते। बड़ी मक्कारी से ये कहते हुए सैडी ने अपनी बीवी को अपने साथ लौट जाने का इशारा किया तो मैंने उसे रोक दिया। रुक जाओ मिस्टर सैडी। दोनों मियाँ बीवी रुक गए और मुझे नफरत खेज निगाहों से घूरने लगे। गलती तुम्हारी थी, इसकी गवाही 50% से ज्यादा मुलाजमीन देखें, लेकिन तमाशा करना मुनासिब नहीं। तुम बजाय अपने गलती का एतराफ करने के मादाम मारिया ही को कसूरवार ठहरा रहे हो। तुम खामोश रहो। संथियाना ने अपने तैश पर मुश्किल काबू पाते हुए मेरी तरफ घूर के कहा, ओके ओके। मारिया ने फौरन एक हाथ खड़ा किया। गलती बहरहाल मिस्टर सैडी ही की है। अव्वल तो इसे मुझसे बात करना चाहिए थी, जो पापा का पुराना असूल रहा है और इनकी जिंदगी में ऐसा होता भी रहा है।
پھر وہ مسٹر سیڈی اور سنتھیانا کو بیک وقت مخاطب کرتے ہوئے کھڑی ہوئی سنجیدگی سے بولی، تم دونوں آئندہ صرف اپنے کام سے کام رکھو گے، مسٹر دیوان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو مسٹر سیڈی اینڈ مسز سیڈی تمہارے لیے ہماری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ میرے پاس آدمیوں کی کمی نہیں، اب فیصلہ تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، ماریا نے کہا اور سب کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ سب چلے گئے، صرف میں، چنٹو اور ماریا چلداری میں رہ گئے۔ شکر ہے تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ ان سب کے جاتے ہی میں نے مسکرا کر ماریا سے کہا، ورنہ میں تو ڈر ہی رہا تھا کہ تم میری بھی کلاس لے لو گی۔ ماریا بھی ہولے سے مسکرائی اور بولی، خدا نے مجھے اتنی تو عقل دی ہوئی ہے کہ میں صحیح اور غلط کی تمیز کر سکوں۔ دراصل مجھے پہلے ہی سے کچھ باتوں کا اندازہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں سیڈی کو مجھ سے کس بات کی خار ہے، یہ بات میرے لیے الجھن کا سبب بن رہی ہے۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو دیوان۔ ماریا گہری متانت سے بولی، سیڈی کو میں جانتی ہوں، وہ ہمارا ایک اچھا اور قابل اعتماد آدمی ہے، بس کسی نئے آدمی کو یہاں برداشت کم ہی کرتا ہے۔ اسی وقت دروازے سے بوغا اندر داخل ہوا، ہم سب اسے یوں آتا دیکھ کر چونک پڑے۔ اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں مادام، بوغا نے جھک کر ماریا سے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ہم اسے حیرت سے تکنے لگے۔ وہ آگے بولا، میں یہاں سے گیا نہیں تھا، دروازے کے پیچھے کھڑا آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ مادام، ابھی آپ نے مسٹر سیڈی کے بارے میں جو کلمات ادا کیے، معافی چاہتا ہوں، وہ غلط ہیں۔ سیڈی اور مسز سیڈی اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ ماریا نے اسے گھور کر کہا۔ میری نظریں بوغا پر جمی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ کوئی اہم انکشاف کرنے والا ہے۔ بوغا کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ہم تینوں یک ٹک اس پر نگاہیں جمائے کھڑے تھے۔ مادام، شاید یہ بات آپ کے لیے ناقابل یقین ہو، مگر حقیقت وہی ہے جو میں پچھلے چند عرصے سے دیکھ اور سن رہا ہوں۔ مثلاً کیا؟ ماریا نے پھر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بوغا بولا، مسٹر سیڈی کے تعلقات بین الاقوامی ہیروں کے اسمگلروں سے بھی ہیں۔ کیا؟ ماریا چونک کر بولی۔ میں اور چنٹو بھی یک ٹک بوغا کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو تم مسٹر سیڈی پر کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ ماریا نے جیسے انتباہی لہجے میں بوغا سے کہا۔ میں جانتا ہوں مادام، یہ کوئی معمولی الزام نہیں، بوغا نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ویسا ہی اعتماد تھا جیسا کہ کسی کو اپنی بات کا 100% یقین ہوتا ہے کہ وہ مفروضہ نہیں۔ شاید اس سے اگلا انکشاف آپ کے لیے زیادہ ناقابل یقین ہو، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا جو ابھی میں نے کہی۔ تو کیا تم اس کے علاوہ بھی سیڈی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس بار میں نے بوغا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بوغا نے کہا۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بھی بتا دو، ماریا بولی۔ وہ کچھ پریشان سی دکھائی دینے لگی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ اسے صرف سیڈی پر ہی نہیں بوغا پر بھی پورا اعتماد تھا، اسی لیے وہ اس انکشاف پر الجھ سی گئی تھی، جبکہ بقول بوغا کے ابھی ایک اور انکشاف باقی تھا۔ میرے لیے یہ دلچسپ تھا، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بوغا بتانے لگا، مادام، مسٹر سیڈی باس ہنری کلارک کی زندگی ہی میں ایک اور سازش میں مصروف رہے ہیں، سرکس کمپنی پر قبضے کا خواب۔ بوغا، تم پیے ہوئے تو نہیں ہو؟ ماریا نے ضد چھو کر اسے گھورا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مسٹر سیڈی ہمارے کتنے پرانے آدمی ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو اتنے سالوں بعد یہ کیوں کر ظاہر ہوا ہوتا؟ بوغا جواب میں اسی طرح جمے ہوئے لہجے میں بولا، مادام، میں پیے ہوئے بھی ہوش ہی میں رہتا ہوں، لیکن اس وقت میں بالکل نشے میں نہیں ہوں۔ بے شک مسٹر سیڈی پہلے ایسے نہیں تھے، مگر ایک انسان کو بدلتے ہوئے کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ مسٹر سیڈی ہی نہیں، ان کی بیوی سنتھیانا بھی اپنے شوہر کے نقشے قدم پر ہیں۔ اپنی پہلی والی بات کا ثبوت پیش کرو، ماریا کھڑی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ مسٹر سیڈی کے پاس اس وقت بھی نایاب ہیرے موجود ہیں جو سیاہ ہیروں کے نام سے مشہور ہیں۔ نیپال میں ہونے والی شو میں 9 روز قیام کے دوران خمالیہ کے سوداگر چری چرن چیٹرجی نامی شخص نے اس کے حوالے کیے تھے، جو سیڈی نے بھارت میں کسی مسٹر ڈلہوزی کے حوالے کرنا ہے۔ بوغا نے بتایا۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماریا بولی۔ معذرت خواہ ہوں مادام، میں اپنی تصدیق اور یقین کر لینے سے پہلے کوئی بات منہ سے نہیں نکالا کرتا۔ یہاں کر مجھے اس وقت تصدیق ہوئی جب ان سے فون پر ڈلہوزی نے رابطہ کیا اور ان ہیرو کے بارے میں سیڈی سے دریافت کیا۔ اور یہ سرکس پر قابض ہونے والی کیا بات ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ یہ مسٹر اینڈ مسز سیڈی کے آپس میں صلاح مشورے کی گفتگو تھی جو اس سے پہلے بھی سرسری طور پر کر چکے ہیں، لیکن اب باس کی موت کے بعد اور آج والے تازہ واقعے پر دونوں کے بیچ حتمی طور پر ہونے والی سنجیدہ گفتگو کے دوران مجھے یہ بات معلوم ہوئی، اور میرا خیال ہے جو غلط نہیں کہ سرکس میں اور بھی کچھ لوگ سیڈی اور مسز سیڈی کے ساتھ ہیں۔ ماریا نے کچھ کہنا چاہا، مگر ایک ذرا توقف کے بعد بوغا دوبارہ بولا، مادام، یہ میرا فرض تھا کہ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا۔ میری مسٹر سیڈی یا مسز سیڈی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، باقی چھوٹے موٹے اختلافات تو زندگی کا حصہ رہتے ہی ہیں، لیکن یہاں کسی ذاتی رنجش یا دشمنی کا کوئی دخل نہیں۔ اس کی بات سننے کے بعد ماریا نے میری جانب دیکھا، جس کی نگاہوں میں مجھے پریشانی کے ساتھ تشویش بھی جھلکتی محسوس ہوئی۔ صاف یہاں تھا کہ وہ بوغا کی بات جھٹلانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔
یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ ماریا 19-20 کے فرق سے سیڈی کے مقابلے میں بوغا پر زیادہ بھروسہ رکھتی تھی۔ پھر باپ کی ہلاکت کے بعد حالات کا بدلنا یوں بھی چھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ تم جاؤ، ماریا نے بوغا سے کہا، اور سنو کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ بوغا پلٹ کر جانے لگا تو میں نے اسے روکا۔ وہ رک کر میری جانب مڑا۔ توکی پاما سے تو بالکل بھی اس بات کا ذکر مت کرنا۔ یا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ توکی پاما ہماری وفادار نہیں، بلکہ وہ ایک سادہ لوح اور معصوم لڑکی ہے۔ اس کے منہ سے نادانستگی میں یہ اہم باتیں نکل سکتی ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب، کہتے ہوئے بوغا شاید مسکرایا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ بھی مجھے سنجیدہ ہی لگی۔ توکی پاما کیوں؟ اس کے جاتے ہی ماریا نے مجھ سے کہا، اس لیے کہ توکی پاما اور بوغا کے درمیان گہری دوستی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، وہ دوستی کے جذبے تلے اس سے ذکر کر سکتا ہے۔ ماریا نے پرسوچ انداز میں ہمکاری بھری، پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہارا کیا خیال ہے دیوان؟ سہراب، میں نے درمیان میں کہا، کیا تمہارا نام دیوان نہیں؟ نہیں۔ اوکے، ماریا نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بولی، تمہارا کیا خیال ہے سہراب؟ کیا بوغا سچ کہہ رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہوگا بوغا اور سیڈی دونوں ہی تمہارے قابل اعتماد آدمی ہیں۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا، کیونکہ اگر میں کہتا کہ بوغا سچ بول رہا ہے تو ماریا کے ذہن میں یہ منطقی خیال آنا لازمی تھا کہ میں ایسا عداوت میں کہہ رہا ہوں، جبکہ ذاتی طور پر میرا یہی خیال تھا کہ بوغا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسٹر سیڈی نے چونکہ توکی پاما کی بے عزتی کی اور اسے تھپڑ بھی مارا، جبکہ توکی پاما کی بوغا سے دوستی بھی ہے، تو کیا ایسے میں بوغا محض دشمنی میں تو ایسا نہیں کہہ رہا ہوگا؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ بوغا ایک سنجیدہ اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، لیکن اس نے سیڈی پر ایک نہیں 2 بڑے سنگین الزام عائد کیے ہیں۔ ماریا اٹھ کر بولی۔ چنٹو کو میں نے کافی بنانے کا اشارہ کیا اور لکڑی کا سٹول کھینچ کر ماریا کے سامنے بیٹھ گیا۔ سیدھی سی بات ہے ماریا، بقول بوغا کے سیڈی کے پاس سیاہ نایاب ہیروں کی کھیپ موجود ہے۔ اگر اس کے پاس ان ہیروں کی موجودگی کی تصدیق ہو جاتی ہے تب تم کیا کہو گی؟ بوغا کی سچائی اور سیڈی کی دغابازی مستند کہلائے گی، ماریا ایک دم بولی۔ یہی نہیں، مسٹر ڈلہوزی ان اسمگلروں کا انڈین ایجنٹ بھی اس کے رابطے میں ہے، وہ بھی اس تصدیق کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے کہا، ماسٹر، بوغا کی سچائی اور اس کے صاف اور سیدھے کردار کی گواہی میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن مینیجر سیڈی اور اس کی بیوی سنتھیانا کے بارے میں تو ہرگز نہیں۔ کچن سے چنٹو نے بھی گرا لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا ماریا کی تشویش امیز پریشانی فزوں تر ہو گئی۔ اس لہجے میں ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتے خود کلامیاں بڑبڑائی۔ میں ایسے نازک وقت میں اتنے بڑے بیڈ ٹرن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پپا کی اچانک موت کے بعد ایک دم ہی میرے کندھوں پر بہت سی اہم ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، اور میں اکیلی ہوں، بالکل تنہا۔ اگر ایسے میں ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں پھوٹ پڑ گئی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ ماریا ایک دم سوگوار، اداس اور مایوس سی نظر آنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا، حیرت ہے، جس لڑکی نے طرح گرگینڈوا جیسے دیو ہیکل اور خطرناک درندے کو اتنی آسانی سے اپنی مٹھی میں کر لیا ہو، وہ ایسی مایوسانہ گفتگو بھی کر سکتی ہے۔ جانور کے مقابلے میں انسان زیادہ زہریلا اور خطرناک ہوتا ہے سہراب، ماریا نے گہرے لہجے میں کہا۔ اس کے جواب پر میں لمحہ بھر کو حیران رہ گیا، پھر بولا، تمہاری بات سے مجھے ہرگز اختلاف نہیں۔ میرا خیال ہے سیڈی والے معاملے کو بہت صبر اور رازداری کے ساتھ فیس کرنا پڑے گا، کسی قسم کی جلد بازی مناسب نہیں ہوگی۔ تم سر دست یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو کر اگلے پڑاؤ پر اپنی توجہ مرکوز رکھو۔